अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। चलिए मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने एक नमाजी बंदे से ये सवाल किया कि मुझे ये बताओ, अगर तुमको मरने के बाद ये पता चले कि न अल्लाह है, न रसूल है, न जन्नत है, न जहन्नम है, न पुल सिरात है, न कोई सजा है, न कोई जजा है, तुम्हारा क्या होगा उस वक्त? इतनी मेहनत करते हो, इतनी नमाजें पाबंदी से पढ़ते हो, अगर तुमको पता चले कि सब कुछ भी नहीं है, तब तुम्हारा क्या होगा? तो जो कहानी सुनाने वाला है वो ये कहता है कि ये कहानी है लंदन की। हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, चंद दोस्त थे। हमने वेटर को बुलाया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। वेटर अपना ऑर्डर लाने के लिए चला गया। उसको थोड़ी देर थी तो मैं इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया। 10-15 मिनट में वापस आया तो दोस्तों में से एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि भाई कहाँ गए थे? तो मैंने कहा कि माफ करना, मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था, इसलिए देर हो गई। तो वो कहने लगा, तुम तो बड़े मॉडर्न हो, तुम फिर भी नमाज पढ़ते हो। तो उसने कहा, मॉडर्न मतलब? अरे भाई, अल्लाह ताला सिर्फ सऊदी अरब में या हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ी है, अल्लाह ताला तो हर जगह है और नमाज तो सब पर फर्ज है। तो मैं नमाज के लिए गया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तो मेरे दोस्तों में से एक शख्स जो कई सालों से लंदन में रहा था और अंग्रेजों के साथ रहकर उनके जैसा हो गया था, उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे दिमाग में चंद सवालात हैं, बस मैं इसलिए किसी से नहीं पूछता हूं कि कोई मुझ पर भड़क ना जाए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे वादा करें कि आप खुले जहन से मेरे सवालात को सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे, ताकि मुझे भी समझ में आए और मुझे मेरे सवालात के जवाब मिल जाए। तो मैंने कहा, बिल्कुल आप सवाल करें, मैं बिल्कुल खुले जहन से और सब्र के साथ और बड़े हंसते खेलते आपको जवाब दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो उसने सवालात शुरू किए। तो पहला सवाल उसने ये किया कि मुझे ये बताओ, आपने नमाज पढ़ना कब से शुरू की? तो मैंने कहा कि 7 साल की उम्र से ही मैंने नमाज सीखना शुरू किया। 9 साल की उम्र में उसको पुख्ता कर दिया और अब तो मैं नमाज का बिल्कुल पाबंद हो गया हूं और मरते दम तक नमाज का पाबंद रहूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मरने के बाद अगर तुमको पता चले कि न जन्नत है, न जहन्नम है, न अल्लाह है, न रसूल है, न कोई सजा है, न कोई जजा है, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास तो सिवाय पछतावे को कुछ नहीं होगा। तो मैंने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल मेरे दिमाग में है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि ए अल्लाह, मैं जन्नत की तमन्ना और जन्नत की आरजू में और जहन्नम के डर से इबादत नहीं करता हूं, मैं तेरी इबादत तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि तू है ही इबादत के लायक। और अगर फर्ज कर लो मरने के बाद पता चले कि न जन्नत है, न जहन्नम है, न जजा है, न सजा है, तो मैं नमाज को वर्जिश समझ लूंगा, एक्सरसाइज समझ लूंगा। ऐसे ही लोग जिम में कितनी उठापटक करते हैं, तो मैं नमाज को वर्जिश समझ लूंगा कि मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो उसने पूछा, रोजे का क्या? लंदन में तो कभी कभी 18 घंटे का रोजा हो जाता है। तो ये तो कितना, मतलब कितनी तकलीफ और मशक्कत की बात है। मैंने कहा, कोई मशक्कत की बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंसदान और बल्कि गैर इस्लामी इदारे भी ये कह चुके हैं कि रोजा यानी भूखा रहना, कुछ देर के लिए भूखा रहना, रूह के लिए भी और जिस्म के लिए भी बहुत मुफीद है। और इंसान को अगर कैंसर से भी बचना हो तो उसको साल में कम से कम 30 दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। तो मैं उसको मेरे जिस्म के लिए और मेरी जिस्मानी वर्जिश के लिए और मेरी सेहत के लिए वो फायदेमंद है। इससे जन्नत जहन्नम का कोई मसला ही नहीं, ऐसा मैं समझूंगा। उसने पूछा, क्या तुमने कभी शराब पी है? मैंने कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने आज तक शराब को छुआ तक नहीं, तुम पीने की बात करते हो। उसने कहा कि तुमने जिंदगी में शराब की लज्जत, उसका खुमार, उसका नशा, उसका मजा, सब चीजों से महरूम हो गए, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, शराब के अंदर नफे से ज्यादा नुकसान है। मैं समझूंगा मैंने अपने आप को नुकसान से बचा लिया, अपने नफ्स को उससे दूर रखा, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए, मर गए, और कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार, अपना खानदान, अपने बीवी बच्चे सब कुछ तबाह बर्बाद कर लिए। मैंने अपने आप को उससे बचा लिया। मैं ये समझूंगा
اور آپ دیکھیے کتنے غیر اسلامی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ شراب نقصان کی چیز ہے، شراب سے دور رہے، شراب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ شراب سے بچ کر میں نے اپنے آپ کی اور اپنی صحت کا میں نے خیال رکھا۔ اس نے پوچھا کہ حج اور عمرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے حج اور عمرہ کیا اور بعد میں پتا چلا کہ ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی جزا سزا جنت جہنم ہے ہی نہیں، پھر یہ سفر کا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں حج اور عمرے کے سفر کو ایک تفریحی سفر سمجھوں گا، کہ سفر کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے، میں ایسا سمجھوں گا کہ میں نے حج اور عمرہ میں نے تفریح کے لیے گیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بہت دیر تک میرے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آنے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کو میرے جوابات سے اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں نے اس کو اسی کے انداز میں اور اسی کے اسٹائل میں اس کو جوابات دے دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، میں نے تو تمہارے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی اور میں نے تم کو یہ بتا دیا کہ میں تو کسی بھی طرح سے گھاٹے میں نہیں ہوں۔ میں نے نماز پڑھ کر میں نے ورزش ہی کی ہے اور میں نے روزہ رکھ کر اپنی صحت کا خیال رکھا ہے، اور شراب چھوڑ کر بھی میں نے اپنی صحت کا، میرے آرگن کا اور میرے لیور کا، جگر کا میں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کی ہے اور میں نے حج عمرہ کر کے بھی ایک تفریح کی ہے، تو میرا تو کہیں بھی نقصان نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں نے تمہارے اتنے سوالوں کے جواب دے دیا، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا اس وقت کیا ہوگا؟ یعنی موت کے بعد، مرنے کے بعد، جب تم کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، پل صراط بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جنت کے خوبصورت نظارے بھی ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور قرآن کے اندر بیان کی گئی ایک ایک بات سچی ہے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کیا ہوگا؟ مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ وہ میرے یہ چھوٹا سا ایک سوال سن کر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے کہا، آرام سے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھائی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، آرام سے جاؤ، سوچو، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جواب دینا۔ اور ہم الگ ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد اسی ریسٹورنٹ میں جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ آتے ہی میرے گلے پڑ کر زور زور سے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن تمہاری باتوں سے میرے دماغ میں ایک جوالا مکھی پھٹ گیا تھا اور میں سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی اگر مرنے کے بعد یہ ساری باتیں سچی نکل گئی، یہ جنت، جہنم، اللہ، رسول، سزا، جزا، پل صراط، فرشتے اور یہ سب کچھ اگر سچ نکل گیا، اس وقت میرا کیا ہوگا؟ میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے نماز نہ پڑھ کر میں نے صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور روزے چھوڑ کر میں نے اپنی صحت کا ہی نقصان کیا، اور میں نے شراب پی کر اپنے ہی بال بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر اس شراب والے کو دیا، اور میں نے اپنے ہی آرگن خراب کیا، اپنی ہی صحت خراب کیا، اور مرنے کے بعد یہ ساری باتیں سچی نکل گئی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یقین مانو، جب سے میں گھر پہ گیا ہوں میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑا، اور میں ابھی آئندہ سے میں روزے بھی رکھوں گا، اور تم جب حج کے لیے جاؤ تو مجھے ضرور کہنا، میں تمہارے ساتھ حج کو بھی جاؤں گا، اور میں اپنی پرانی زندگی سے میں توبہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ سے میں تم سے اچھا دیندار بن کے بتاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے اور پچھلی زندگی پر پچھتاوا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہم کو عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہم کو نماز اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہماری ورزش ہو جائے گی، ہم کو روزہ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ ہمارا پیٹ صاف ہوگا، صحت اچھی ہوگی، ہم کو شراب سے اس لیے نہیں بچنا ہے کہ ہمارے آرگن اچھے رہیں گے، ہم کو حج اور عمرہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ سیر و تفریح ہو جائے گی، یہ سب چیزیں ہو جائے گی، نیت اچھی رکھنا ہے، نیت پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، یہ سب چیزیں فری میں مل جائے گی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کا فرق دیکھیے کتنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہم گھر بنا رہے ہیں، ہم کھڑکی اس لیے بناتے ہیں کہ اس نیت سے بناتے ہیں کہ ہوا آئے گی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا،
لیکن کھڑکی اس نیت سے ہم بنا رہے ہیں کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو کھڑکی بنانا بھی ثواب ہو جائے گا، اس پر بھی نیکیاں ملے گی۔ ارے بھائی کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم کوئی گائے اور بھینس خریدنے کے لیے جائے اور سامنے والے سے پوچھے کہ بھائی یہ گوبر کتنا دیتی ہے۔ ارے ہم تو یہ پوچھیں گے نا کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے، گوبر تو فری میں ملے گا، اس لیے ہم کو تو دودھ کا سودا کرنا ہے، دودھ دے کر گائے اور بھینس خریدنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر عبادت میں جسمانی دنیاوی سارے فائدے ہیں، لیکن نیت ہم کو یہ کرنی ہے کہ ہم ساری عبادت چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم کو فری میں مل جائے گی، وہ فری ہے سب، ورزش بھی ہو جائے گی، آرگن بھی اچھے رہیں گے، صحت بھی اچھے رہیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔